کہ ایک لڑکا ہے احد، اس نے اپنی والدہ کی 18 سال بعد اپنے والد صاحب کے انتقال کے 18 سال کے بعد اس نے شادی کروائی اپنی والدہ کی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کی جو لونلینس ہے اس کو ختم کیا ہے۔ تو اصل محبت کسی سے کیا ہے، اس کی عمدہ مثال یہ احد ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ یہ محبت کی۔ کیونکہ کسی سے محبت کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کو توڑ کے، کہ پھول پسند آ رہا ہے تو توڑ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کسی سے محبت کرنا تو یہ بھی تو ہے کہ اس کی خوشی میں خوش ہویا جائے، تو اس کو خوشی دے کے خوش ہونا جو محبت ہے اس کا عملی ثبوت پیش کیا ہے احد نے۔ تو احد بھائی آپ کو سلام ہے، آپ کو سلیوٹ ہے کہ آپ نے اس پاکستان جیسے ایک تنگ نظر معاشرے میں ایک کھلے دل کا اور کھلی نظر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت نکاح کرنا سب سے مشکل کام بلکہ ناممکنات میں سے ہے، اور زنا کرنا سب سے آسان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہیز اور مٹیریلزم کا بڑھنا، کیپٹلزم کا آگے بڑھنا، کہ یہاں پہ ہر انسان کو جائیداد کی، پیسوں کی، گاڑیوں کی، گھروں کی، کپڑوں کی، پرفیومز کی، ان چیزوں کی ہوس ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ مٹیریلسٹک چیزوں کی کوئی لمٹ نہیں رہی۔ آج وہ دور نہیں رہا کہ ایک لمٹ ہوتی تھی اور اس لمٹ تک پہنچ کے انسان کہتا تھا میرے پاس سب کچھ آ گیا۔ جیسے پرانے دور میں کسی کے پاس اگر زمین ہوتی تھی تو وہ زمین پہ خوش ہو جاتا تھا، پھر اگر کچھ اس کے پاس جانور ہوتے تھے وہ جانور پہ خوش ہو جاتا تھا، چھوٹا موٹا گھر ہوتا تھا۔ آج تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، مطلب جہاز اور آئی لینڈز اور اس کے بعد گلیکسیز تک دنیا جا رہی ہے، تو کوئی لمٹ نہیں ہے اس چیز کی۔ اور یہ میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو جہیز کا کلچر ہے، جس میں ہر انسان کو ہوس ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی لڑکے والا لڑکی کی طرف دیکھے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ ہم سے پیسے میں زیادہ ہوں۔ اس طرح لڑکی والے لڑکے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے والے ہیں وہ پیسوں میں اور مال و دولت میں زیادہ ہوں۔ کتنی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم رشتوں کے معاملات جو ہے وہ پیسے کے توازن کے ساتھ کرنے لگے ہیں اس ملک میں، اور اس پاکستان میں ہم پیسوں کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں، ان مٹیریلسٹک چیزوں کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں کہ انسان کی کوئی قدر و قیمت اس ملک میں نہیں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو نکاح ایک تو بہت کم ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری جو ڈائیورس ریشو ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے اس پاکستان میں۔ اور جہیز، اس سے بڑی کیا لعنت ہو اس ملک میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ایک بیٹی کو پیدا کرے، اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کی پرورش کرے۔ ایک بیٹی کی پرورش کرنا سب سے مشکل کام ہے، اس کی لک آفٹر کرنا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کے مائنڈ کو ایک ببل کے اندر لے کے چلنا، اور اس کے ساتھ سارے لوازمات اس کے پورے کرنا، اس کی پڑھائی لکھائی، اس کے آنے جانے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جب وہ ایک باپ اپنی بیٹی کو مکمل جوان، ایک بہترین شہری، ایک پڑھا لکھا انسان جب اسے بنا دیتا ہے اپنی بیٹی کو، اور پھر جب اس کا پے بیک کرنے کا ٹائم آتا ہے اس لڑکی کا، تو وہ اٹھا کے اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس سے بڑا گفٹ، تحفہ، جائیداد، جہیز، زیور اور کیا ہو کہ وہ انسان اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو لڑکے والے ہیں اور جو خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں وہ مانگتے ہیں زیور، تحفے، گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل کی ڈیمانڈز چل رہی ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے اور لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو آج کے دور میں اس مہنگائی کے عالم میں، ذرا سوچے تو صحیح یار، ایک باپ آج کے دور میں اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور یہ حالات ہیں جو آج کل ہم سب کے سامنے ہیں، تو وہ ایک بیٹی کی شادی ہی کیسے کرے جب اس کو یہ پتا ہو کہ ایک شادی پہ میرا 50، 60، 70 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے۔ اور اگر کسی کی 4، 5 بیٹیاں ہیں تو وہ کیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائے اس معاشرے میں، اس مٹیریلسٹک معاشرے میں جہاں پہ جہیز کے درندے، جہیز لینے والے کتے اس معاشرے میں منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف وہ لڑکے والے بلکہ ان کے ماں باپ بھی۔ تو کیسے وہ کرے؟ اور ایک اور چیز پاکستان میں رشتے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور جو آج کل کی یوتھ ہے اس کے درمیان ایک اچھا خاصا تضاد ہے۔
ان کے سوچوں میں، ان کی باتوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے کلچر میں، اور وہ آج کل کے نوجوان کو نہیں سمجھ پا رہے. بھائی نہ آپ ان کو ان کی مرضی سے پڑھنے دے رہے ہیں، نہ آپ ان کی مرضی سے ان کو اپنی کیریئر کو چوز کرنے دے رہے ہیں، نہ آپ ان کی مرضی سے ان کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ ان سے چاہتے ہیں کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ تو بڑا لیزی ہے، اس کا کسی چیز پہ دل نہیں لگ رہا، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں کسی کا. آپ نے اس کو کسی کام کاج کا چھوڑا ہی کیسے ہے؟ تو آپ اس کو کسی کام کاج کا چھوڑیں گے تو وہ آپ کے کسی کام کا ہوگا نا، ورنہ تو وہ ناکارہ ہی ہے، اور وہ ناکارہ بنے گا کیونکہ اس کو ناکارہ آپ نے بنایا. ٹھیک ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے یا لیتا ہے تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک تو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں نا کہ تم کہاں پر ہو، تم کس کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تمہارے گروپ میں کون ہے، تمہارا ٹیچر کون ہے، اور تم کس کے ساتھ آ رہے ہو یا آ رہی ہو، کس کے ساتھ جا رہی ہو جا رہے میجورٹی. اور یہاں لاہور، کراچی، اسلام آباد اور بڑے شہروں میں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے پورے پاکستان میں جو لڑکیاں ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں ان کو تو مہینہ مہینہ کوئی نہیں پوچھتا. اور جیسے ہی یہ لڑکے ڈگریاں کمپلیٹ کرنے کے بعد یا ڈگری کے دوران یہ بتا دیں آپ لوگوں کو، اپنے پیرنٹس کو، کہ جی مجھے فلانا لڑکا یا لڑکی پسند ہے، تو فوراً ذات پات رنگ نسل قد کاٹھی زمین آسمان صحرا سمندر کانٹے دریا سارا کا سارا ملبہ آپ لوگوں کو یاد آ جاتا ہے پیرنٹس کو، اور پھر چن کے 1 آدھ 4 5 کیڑے نکالے جاتے ہیں تاکہ حلال کام نکاح کو کسی نہ کسی طرح ہم کچل کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور نہ صرف اس حلال کام کو اور اس نیک نام کو اور اس حق کو جو اسلام کسی لڑکے یا لڑکی کو دیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا آپس میں بڑا اختلاف ہے، جیسے روزہ کھولنے کا ٹائم، نماز پڑھنے کے طریقے، وضو کرنے کے طریقے، شلوار کہاں ہونی چاہیے کہاں نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ پہ ان کی اچھی خاصی آپس میں لگتی رہتی ہے. لیکن اس مسئلے پر یہ تمام مکتب فکر کے لوگ ایک ہیں کہ لڑکے یا لڑکی کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے. ایک بات. اور دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے تو حضرت ختیجہ نے اپنا رشتہ خود بھجوایا تھا. یعنی لڑکی والوں نے اپنا رشتہ بھجوایا لڑکے والوں کی طرف. تو بھئی آج کل کسی کو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے، کوئی لڑکا اچھا ہے، اور آپ کے گھر میں کوئی جوان بیٹی ہے، تو آپ اگر اپنا رشتہ بھجوائیں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ رشتہ آپ کے گھر ہی آئے. یہ جو کلچرل ویلیوز ہیں، یہ جو ایک فضول قسم کے گھٹیا قسم کے ہم نے پاکستان میں ایک نارمز اور کلچر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساری زندگی لڑکیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں گھروں میں اس بات پہ کہ کوئی پرنس چارلس آسمان سے اترے اور ڈائریکٹ ان کے صحن میں لینڈ کرے، اور سیڑھیاں سونے کی جو ہے چلتی چلتی ان کے ڈرائنگ روم تک آئیں، اور وہ آئے اور جناب وہ ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ان کی بیٹی کا، اور لے کے جو ہے نا وہ پرنس چارمز ان کو جو ہے نا وہ آسمان کی سیر کروائے اور جہاز میں بٹھائے اور لے جائے 7ویں آسمان پہ. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے تو ہمارے اسلام میں یہ اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میری بیٹی ہے جوان، اور آپ کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی سے آپ کے بیٹے کا رشتہ ہو جائے؟ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی ناک نیچی لمبی اونچی نیچی نہیں ہونے والی کسی کی. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمام مکتبہ فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت بی بی فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ بتائیں کیا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ یہ انہوں نے پوچھا. ٹھیک ہے. اور ان کی اجازت سے شادی ہوئی. تو آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں، اگر کوئی لڑکی یہ اپنے باپ کو بتا دے پاکستان میں کہ میں فلانے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لڑکے کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ کتنا اچھا ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، ذہین ہو، خوبصورت ہو، سیلف میڈ ہو وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. کسی چوڑے مراسی سے پکڑ کے اس کی شادی کروا دیں گے اس سزا میں کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے جو ہے نا یہ کام کیا، تو نے اپنی پسند کی شادی کرنے کی جرت کیسے کر لی. تو خوددارا پاکستان کے حالات پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بچیوں پہ رحم کریں، اور پاکستان میں اس معاشرے میں خاص طور پر
زنا کو بائیکاٹ کروائیں اور نکاح کی طرف آئیں. یہ خوبصورت رشتہ ہے جو کہ دو فیملیز کو جوڑتا ہے, دو لوگوں کو جوڑتا ہے, اور اس میں پیسوں کو, اس میں گھر کو, کاروبار کو, گاڑی کو, بنگلے کو, جہیز کو, خاندان کو, ذات کو, پات کو, قد کو, رنگ کو, نسل کو, خدا کا واسطہ سائڈ پہ پھینکو. کیونکہ جب آپ کے بچے, آج کل کے لوگ ایک دوسرے سے جب دوستیاں کر رہے ہیں, گھل مل رہے ہیں, آ جا رہے ہیں, تو وہ یہ چیز دیکھ کے دوستی نہیں کرتے کسی کے ساتھ, یا کسی سے پیار نہیں کرتے کہ اس کا رنگ نسل کیا ہے. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا؟ اپنا, اپنے گھر والوں کا, اس چینل کا, میرا اور اپنا, سارا پاکستان کا, اس معاشرے کا, سب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ ناصر.